اس زمانے میں لوگ اپنی دعاؤں سے مایوس ہو کر دوسرے دعائیں اس لیے کرا رہے ہیں کہ دعوت اللہ کو چھوڑے ہوئے ہیں. یہ اصل وجہ ہے، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ جو امت برائی کا حکم کرنا چھوڑ دے گی، برائی سے روکنا چھوڑ دے گی، پھر یہ دعا کرے گی تو ان کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جائیں گی. اگر یہ نیک لوگوں سے دعا کے لیے کہیں گے تو ان کے حق میں ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ امت اگر دعوت کو چھوڑ دیتی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتدائیہ ملفوظ حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہم کے آگے زیر سماعت آنے والے بیان سے منتخب شدہ ہیں. بیان کو زیر سماعت لانے سے قبل آپ احباب سے درخواست ہے کہ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیں. ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. اپنی دعا سے مایوس ہو کر نیک لوگوں سے دعائیں کرانا یہ طریقہ نبوت نے نہیں سکھلایا، یہ طریقہ نبی نے نہیں سکھلایا کہ آدمی اپنی دعا سے مایوس ہو کر ہر نیک لوگوں سے دعا کے لیے کہے، بلکہ خود دعا والا بن کر نیک لوگوں سے دعا کے لیے کہے. اور یہ بات بھی سب یاد رکھیں کہ دعا والا بننے کے لیے دعوت والا بننا شرط ہے. دعا والا بننے کے لیے دعوت والا بننا شرط ہے. اگر دعوت نہیں دیتا تو دعا کی قبولیت سے محروم ہے. میرے دوستوں بزرگوں جو دعاؤں کے بارے میں ہم سے دو غفلتیں ہو رہی ہیں. دعاؤں کے بارے میں ہم سے دو غفلتیں سب سے ہو رہی ہیں، اور وہی وجہ ہے اصل حاجتوں میں سے اور ضروریات میں سے اور اسباب میں سے برکتوں کے ختم ہو جانے کی. دو غفلتیں ہم سے ہو رہی ہیں. ایک غفلت تو یہ ہے کہ جس وقت سے متعلق جو دعا ہے اس وقت دعا کو نہیں مانگتے. حالانکہ اگر غور کیا جائے مسلم دعاؤں میں تو حاجتوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر مستقل دعائیں ہیں. مستقل دعائیں ہیں. اگر کسی شخص کو کوئی حاجت کبھی پیش نہ آئے اور یہ ساری حاجتیں بغیر دعاؤں کے پوری ہو جائیں تب بھی حاجت دعاؤں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہر مومن سے دعا کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن مسلمان ہر موقع کی دعا کا اہتمام نہیں کرتا. اگر ہم صبح سے شام تک ہر موقع کی دعا کا اہتمام کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یا حاجتیں پیدا ہی نہ ہوں یا پیدا ہو بھی جائیں تو اسباب کے استعمال سے پہلے پوری ہو جائیں. ہم دعا جب کرتے ہیں جب اسباب اختیار کرنے کے بعد اس اسباب میں کامیابی نظر نہیں آتی پھر دعا کا نمبر آتا ہے. حالانکہ دعا ایسی چیز ہے جو تمہیں سبب کی طرف جانے سے پہلے کامیاب کر دے، تمہیں سبب کی طرف جانے سے پہلے کامیاب کرے. دعا ایسی چیز، یہ تو میں آپ کو بتا دوں یہ تو ناکامی کا راستہ ہے کہ سبب اختیار کرنے کے بعد دعا مانگی جائے. یہ تو جب آدمی اسباب میں تھک جاتا ہے اور ناکامی نظر آنے لگتی ہے اور اسباب سے آمدنی اور اسباب کے مسائل کا حل ہونا نظر نہیں آتا تب آدمی دعا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. سب کی عادت ہے، یہ سب کی عادت ہے. سب دعا کا خیال ہی جب آتا ہے جب اسباب سے مایوس ہو جاتے ہیں. بس دعا اور سبب میں فرق بس یہ ہے، یاد رکھنا ہماری بات. دعا اور سبب میں فرق یہ ہے کہ سبب اللہ کے غیر کی طرف جانا اور دعا اللہ کی ذات کی طرف جانا. یہ سبب اللہ کے غیر کی طرف جانا اور دعا اللہ کی طرف جانا، یہ فرق ہے دعا اور سبب میں. اس کا مطلب اسباب کا اختیار نہ کرنا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مقدم کرو سبب پر، اللہ کو مقدم کرو سبب پر. اسباب کا مؤخر کرنا ہے، اسباب کو مؤخر کرنے کا حکم ہے، چھوڑنے کا حکم نہیں. یہ سمجھے بات نہیں. اسباب کو پیچھے کرنے کا حکم، اسباب کو پیچھے کرو. تو میں نے عرض کیا کہ دعاؤں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس سے امت ایک بات. دوسری جو میں نے بات عرض کی تھی وہ یہ کہ دعائیں تو سب یاد کرتے ہیں اور دعاؤں کے صحابہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا بہت سے محققین نے، بہت سے لوگوں نے ان کو جمع بھی کیا ہے. اور آج کل تو چھوٹے چھوٹے کتاب کی دعاؤں کے ہر ایک لکھتا ہے، چھاپتا ہے. ان سب سے بنیادی غلطی یہ ہوئی صاف بات ہے کہ ان دعاؤں پر انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف مددیں اور واقعات پیش آئے ہیں ان واقعات کو ذکر نہیں کیا دعاؤں کے ساتھ. یہ بہت بڑی بات. ان واقعات کا ذکر نہیں کیا، صرف دعائیں نقل کر دی، صرف دعا نقل کر دی. ان دعاؤں کے ساتھ ظاہر کے خلاف نصرتیں نازل ہوئی، وہ واقعات نصرت ہو گئے، دعاؤں کے ساتھ بیان
نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے امت کو ان دعاؤں پر وہ یقین نہیں اور دعاؤں پر ان نصرتوں کا یقین نہیں جو نصرتیں صحابہ کی دعا پر نازل ہو چکی ہے۔ یہ دو باتیں اجازت کرنی، اس لیے دعا کے ساتھ لازم ہے کہ جو پہلے زمانے میں ان دعاؤں پر ہو چکا ان واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے کہ اللہ تو نے یہ کیا ہے اور تو یہ کرنے پر آج بھی قادر ہے۔ دعا پر احتساب اور یقین ان واقعات کے استعداد سے باقی رہے گا جو واقعات صحابہ کے زمانے میں ظاہری خلاف پیش آئے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دو چیزیں عام طور سے لوگ اس سے غافل ہیں۔ ایک تو صبح سے لے کے شام تک ہر تغیر، ہر حاجت، ہر چیز کے پیش آنے پر دعا، یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے دعاؤں کا۔ زمین سے لے کے آسمان تک اس درمیان میں جو بھی چیز پیش آئے اس کے لیے مستقل دعا ہے۔ آندھی چلے تو کیا دعا، بارش نہ ہو تو کیا دعا، بارش زیادہ ہو تو کیا دعا، بجلی کڑکے تو کیا دعا، چاند نظر آنے تو کیا دعا، سورج گرہن ہو تو کیا دعا، چاند گرہن تو کیا دعا، مرغا آزاد نے تو کیا دعا، یعنی کوئی حد نہیں دعاؤں کی۔ ایک قدم بھی اٹھا لے تو خلا سے نکلنے داخل ہونے کے لیے تو دعا کون یاد کرے، کون یاد کرے۔ اس زمانے میں مسلمان دعاؤں سے زیادہ اسباب یاد رکھتا ہے، یہ ناکامی کا اصل سبب ہے۔ ہر سمجھے تھے سبب میں ناکامی کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے، سبب میں کامیابی کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے، سبب میں کامیابی کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے۔ فرماتے تھے یہ تمہیں دعا کے ذریعے کوئی عمل، تمہیں دعا کے ذریعے کوئی کام ہوتا ہوا نظر آنے لگے تو پھر یہ مت سمجھنا کہ میں دعا والا بن گیا، یہ نہ سمجھنا یہ دعا والا بن گیا، بلکہ جب تمہیں دعا سے کوئی کام ہوتا ہوا نظر آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب تم تقوی پر جمے رہنا، تقوی پر جمے رہنا تو دعائیں قبول ہوتی رہیں گی۔ اور اگر یہ سوچ کے بے فکر ہو گیا کہ مستجاب دعوت بن گیا، اللہ کا عجیب نظام ہے، جو دعا کی قبولیت کے آثار دیکھنے کے وقت، جو دعا کی قبولیت کے آثار دیکھنے کے وقت اپنے گناہوں کو یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حاجتوں کو ہمیشہ کے لیے پورا فرما دیتے ہیں، اور جو دعا کی قبولیت کے وقت اپنے اعمال کو، نیکیوں کو دیکھنے لگے اس کے اندر دعویٰ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً خیر کو واپس لے لیتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ جب تمہاری دعا قبول ہونے لگے تو اپنی کوتاہیوں کو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اے اللہ میں جس قابل نہیں تھا تو نے فضل فرما دی۔ ورنہ عام طور سے مزاج یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے تو آدمی ہاں میرا فلاں ایک عمل تھا اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، کہ نہیں میرے عمل سے نہیں اللہ کے فضل سے ہوا۔ سوچو تو صحیح، جو جنت ہمیشہ کے لیے بنی ہے، جب اس نعمت کا حاصل ہونا عمل سے نہیں فضل سے ہے، جو دنیا ختم ہونے والی ہے اس کی نعمتیں عمل سے کیسے ہوں گی؟ جو جنت ہمیشہ کے لیے ہے جب اس کی نعمت عمل سے نہیں اللہ کے فضل سے ہے، جو دنیا فنا ہونے والی ہے اس کی نعمتیں عمل سے کیسے ہوں گی؟ وہ بھی اللہ کے فضل سے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کو فضل کرے کسی پر تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نیک اعمال کی طرف متوجہ نہ ہو کہ میرے عمل سے ہوا، اس سے دعویٰ پیدا ہو جائے گا، بلکہ اللہ کے فضل کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ تیرے فضل سے ہوا، میں اس قابل نہیں تھا۔ یہ دعائیں ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیا دعائیں مانگتے تھے صحابہ؟ فرماتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ اگر تو نے مجھے بدبخت لوگوں میں لکھ دیا ہے تو وہاں سے میرا نام مٹا کر مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، میرا نام نیک لوگوں میں لکھ دے۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ میرا ایک گناہ معاف کر دے، اگر اللہ میرا ایک گناہ معاف کر دے اور اس گناہ کی معافی کی وجہ سے، اس ایک گناہ کی معافی کی وجہ سے مجھے گوبر کا بیٹا کہہ کر پکارا جائے بجائے مسعود کا بیٹا کہنے کے، تو مجھے یہ نام پسند ہے۔ مجھے یہ نام کیا نام؟ گوبر کا بیٹا۔ مجھے انہیں روتا کہہ کر پکارا جائے کہ گوبر کا بیٹا، اور اس نام سے بدلے میرا ایک گناہ معاف ہو جائے تو مجھے یہ نام پسند ہے۔ لوگ تو گناہ کرتے ہیں خوشنام ہونے کے لیے، اور وہاں اتنا برا نام اپنے لیے پسند کر رہے ہیں ایک گناہ معاف ہونے کے لیے۔ لوگ گناہ کام کرتے ہیں شہرت حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں ایک گناہ کے معاف ہونے پر اپنے آپ کو گوبر کا بیٹا کہلوانے کو تیار ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے ایمان میں کمال پیدا فرما دے، میرے ایمان کو بڑھا دے اور میرے یقین کو بڑھا دے، اور مجھے علم کو فہم عطا فرما دے،
ایک روایت میں ابو وائل کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک دن جب ہم واپس ہو رہے تھے فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے، ہم ان کے گھر پر آئے، ہم نے ان سے اجازت مانگی اندر آنے کی، فرمایا ہاں آ جاؤ داخل ہو جاؤ۔ ہم گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، ہم نے آپس میں سوچا تھوڑا سا انتظار کر لیں، ممکن ہے گھر والے کسی حاجت میں ہوں، ایسے گھر تو تھے نہیں بڑے بڑے، کئی کئی کمرے ہوں، ایک کمرہ، تو یہ خیال ہوا کہ ایک دم داخل نہ ہونا چاہیے، ذرا دیر انتظار کر لیں، ممکن ہے گھر والے کسی ضرورت میں ہوں۔ چنانچہ وہ خود ہی باہر نکل آئے اور تصویر پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور یہ فرمایا کہ تم جو باہر ٹھہر گئے اتنی دیر، کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ عبداللہ کے گھر والے غافل ہوں گے؟ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ فجر کی نماز پڑھتے ہی آپ میرے گھر آ گئے تو آپ کا خیال یہ ہو رہا ہوگا کہ عبداللہ کے گھر والے سو رہے ہوں گے، اس لیے آپ میرے بلاتے اندر داخل نہیں ہوئے، باہر آپ نے اس لیے انتظار کیا کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ عبداللہ کے گھر والے غافل ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا اپنی بانجی سے دیکھ ذرا بات جھانک کر کیا سورج نکل گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں نکلا۔ پھر کہا جا دوبارہ دیکھ سورج نکل گیا؟ اس نے کہا نہیں ابھی سورج نہیں نکلا۔ پھر کہا تیسری مرتبہ جا پھر جا کر دیکھ کیا سورج نکل گیا ہے؟ تیسری مرتبہ آ کر کہا بانجی نے کہ ہاں جی سورج طلوع ہو گیا۔ تو اس پر یہ دعا پڑھی عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، سورج نکلنے پر یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی وہبنا ھذا اليوم وأقالنا فيه عثراتنا ولم يعذبنا بالنار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ دن اس طرح عطا کر دیا کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور ہمیں اس پچھلے دن میں اللہ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں جہنم کا عذاب نہیں دیا، ہمیں عذاب نہیں دیا اللہ نے، کہ اللہ نے ہمارا یہ دن اس طرح گزار دیا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ جب بازار آتے تھے تو بازار کے دروازے پر جہاں سے بازار شروع ہوتا تھا وہاں کھڑے ہو کر دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے بازار اور دروازے پر آتے بازار کے تو کہتے اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر اہلہا، اے اللہ مجھے اس بازار کی خیر کا اور بازار والوں کی خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بازار کے شر سے اور بازار والوں کے شر سے۔ حضرت منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو یہ دعا کرتے اللہم رب السماوات وما اضلت، اے آسمانوں کے رب، ہر اس چیز کے رب جس پر آسمان سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اے تمام شیاطین کے رب اور جن کو شیاطین نے گمراہ کیا ہوا ہے، اور اے تمام ہواؤں کے رب اور جن ہوا نے جس چیز کو اٹھایا ہوا ہے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں اس بستی کے خیر کا اور اس بستی والوں کے خیر کا، اور پناہ مانگتا ہوں بستی کے شر سے اور بستی والوں کے شر سے۔ تو ابن عزیز کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تہجد پڑھتے رات کا قیام سے فارغ ہوتے تو رات کی تہجد کے بعد یہ دعا مانگتے تھے اللہم قد نامت العیون، اے اللہ آنکھیں سب سوئی ہوئی ہیں اور ستارے چھپ رہے ہیں اور تو حی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ اے اللہ جنت کے لیے میری طلب سست ہوتی جا رہی ہے، جنت کے لیے میری طلب سست ہوتی جا رہی ہے، اور جہنم سے میرا بچنا اور دور ہونا کمزور ہو رہا ہے۔ طلب جنتی بطیء کہ جنت کی طلب سست پڑتی جا رہی ہے، اور جہنم سے بھاگنا اور جہنم سے دور ہونا میرا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اے اللہ تو میرے لیے اپنے پاس سے ایسا ہدایت کا راستہ متعین کر دے اور مجھے ایسی ہدایت کے راستے پر ڈال دے کہ میں قیامت کے دن تجھ سے اس ہدایت کے راستے پر تجھ سے ملوں۔ انک لا تخلف المیعاد، اور اے اللہ تو وعدے کا خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے بنو نجار کی ایک عورت کے مکان پر چڑھ کر، کیونکہ وہ مکان دوسرا مکان تھا۔ اس زمانے تو اذانیں مسجد میں ہوتی ہیں، پہلے اذان مسجد میں نہیں ہوتی، مسجد سے باہر اذان ہوتی۔ یہ ایک اونچے گھر تھا، سب سے لمبا گھر جو تھا مدینے کا، اس پر چڑھتے تھے بلال رضی اللہ عنہ، اور وہاں چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے، اور صبح ساجد سے پہلے وہ گھر پر لیٹ جایا کرتے تھے اور صبح ساجد کا انتظار کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جیسے ہی صبح ساجد ہوتی تو ایک انگڑائی دیتے سستی دور کرنے کے لیے، پھر اس قریش کی ہدایت کے لیے دعا کرتے جن قریش نے ان کو نکالا ہے مکے سے، اور کہتے تھے اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اور تیری حمد کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں اس بات پر کہ تو قریش کو اپنے دین کا قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ دعا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت بلال کا کبھی ناغہ نہیں ہوا،
اذان سے پہلے قریش کے لیے ہدایت کی دعا مانگی، ایک دن اگر نہیں ہو ہر روز، اور کہتے ہیں خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ بلال نے اذان سے پہلے کبھی قریش کی ہدایت کے لیے دعا کرنا چھوڑا ہو، میں نہیں جانتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے بستر پر آتے تو یہ دعا کرتے، اللہم تجاوز عن سیئاتی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میری بیماری کے عذر کو قبول کر دے۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، ہمیں صحابہ کی دعاؤں سے اللہ سے مانگنا بھی ملے گا، اللہ سے مانگنا ملے گا، اس لیے کہ صحابہ کرام کو غیروں پر غالب کر کے اللہ نے یہ دکھلا دیا تھا کہ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا راستہ وہ باقی اسباب نہیں جو غیروں کے ہاتھ میں ہیں۔ اس زمانے کا مسلمان اللہ سے مانگتا بھی ہے تو وہ اسباب مانگتا ہے جو اسباب غیروں کے پاس ہیں۔ مسلمان اللہ سے وہ اسباب مانگتا ہے جو اسباب غیروں کے پاس ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ دعوت الیقین سکھلایا اور وہ ان اعمال کا عادی بنایا جس کے ذریعے وہ تمام اہل اسباب پر غالب آئے اور ان کی نظر میں ان کے مادی اسباب اس لیے حقیق تھے کہ انہیں اللہ سے غیب خزانوں کا یقین تھا، جو اللہ سے لے کر بندوں کو دینے والے ہوں وہ بلا بندوں کی دنیا پر نظر کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے دعاؤں میں صحابہ کرام کی دعاؤں کی نقل بھی کرنی چاہیے، اس طرح صحابہ کرام ہر چیزیں مقتدا ہیں، اس لیے صحابہ کرام دعاؤں میں مقتدا ہیں کہ ان کی دعائیں یاد کی جائیں اور اپنی دعاؤں میں ان کی دعاؤں کو شامل کیا جائے، بلکہ انہی کی دعاؤں کی نقل کی جائے، انہی کی دعاؤں کی نقل کی جائے۔ بہت سے علماء اور بہت سے تابعین کہ ان کی مخصوص دعاؤں میں صحابہ کی دعائیں ملتی ہیں، اور صحابہ کی دعاؤں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعائیں ملتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے متعدد صحابہ سے فرمایا کہ تم جو مانگو گے وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اس سوال میں اس بات سے امتحان تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو۔ فرمایا جو چاہو گے وہ ملے گا۔ کہ جی میں غور کر کے بتاتا ہوں، غور کیا کہ اگر میں دنیا مانگوں تو دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا مانگوں تو دنیا ختم ہونے والی ہے، اور اگر آخرت مانگوں تو آخرت باقی رہنے والی ہے۔ حالانکہ دنیا کی حاجت اور ضرورت ہوتے ہوئے اور صحابہ میں فقر اور تنگی کے ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی ایسا نہیں ملتا کہ جس سے آپ نے کہا ہو کہ تم جو مانگو گے میں اللہ سے وہ دلوا دوں گا، انہوں نے آپ دنیا کا سوال کیا ہو، کوئی نہیں۔ بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں اعظم کو آپ نے اس لیے چھپایا کہ کہیں عائشہ اس کے ذریعے دنیا نہ مانگ لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ مانگو، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اس سوال میں امتحان تھا اس کا کہ دیکھنا یہ ہے کہ میرے صحابہ کیا مانگتے ہیں۔ فرماتے ہیں عبیدہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کون سی دعا تھی کہ جو دعا آپ نے اس رات میں مانگی تھی جس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا تھا کہ سل توبہ، سوال کرو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ میری حاجت یہ ہے، اور میں نے یہ دعا طلب کی تھی آپ سے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اسألک ایمانا لا یرتد۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ تو پوچھا گیا تھا عبداللہ ابن مسعود سے کہ تو یہ بتائیے کہ پھر آپ نے کیا مانگا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ مجھے وہ ایمان چاہیے جو ایمان اپنی جگہ سے ہلنے والا نہ ہو، اور وہ ایمان چاہیے کہ جو ایمان کے حقیقت سے پھرنے والا نہ ہو، ونعیما لا ینفد، اور مجھے وہ نعمتیں چاہیے جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو۔ حالانکہ وہ نعمت جنت دنیا کی نعمت ہو ہی نہیں سکتی، یقینی بات ہے کہ وہ نعمت جنت کی ہی نعمت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو۔ اور تیسری چیز کہ مجھے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے جنت میں، اور جنت کے اعلیٰ درجوں میں۔ یہ میں نے اس دن دعا مانگی تھی جس دن آپ نے فرمایا تھا کہ عبداللہ جو مانگو گے وہ ملے گا۔ فرماتے ہیں ابو عبیدہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں،
اچانک میرے پاس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ دونوں گزرے. آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ جو مانگو گے وہ ملے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں گیا, جا کر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی وہ کیا دعا تھی جو تم نے اس دن مانگی؟ تو عبداللہ نے فرمایا کہ میرے لیے ایک ایسی دعا ہے جس دعا کو میں کبھی چھوڑتا نہیں ہوں, ہمیشہ دعا مانگتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کی تحقیق کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے گئے عبداللہ بن مسعود کے پاس کہ وہ کیا دعا تھی جو تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مانگی تھی. فرمایا کہ میرے پاس وہ ایسی دعا ہے جس کو میں کبھی چھوڑتا نہیں ہوں, اور وہ دعا ہے اللہم انی اسألک ایمانا لا یبید, اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان چاہتا ہوں جو ایمان کبھی ختم ہونے والا نہ ہو, جو ایمان کبھی ختم ہونے والا نہ ہو. اور ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے عبداللہ بن مسعود کے پاس اور یہ فرمایا کہ وہ کون سی دعا تھی یہ دعا تم ابھی مانگ رہے تھے, ذرا وہ دعا مجھے سناؤ. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہلے اللہ کے حمد و ثنا کی اور اللہ کی بزرگی کو بیان کیا, پھر میں نے کہا, پھر میں نے یہ کلمات کہ لا الہ الا انت, اے اللہ آپ سے کوئی بات کے لائق نہیں, آپ کے وعدے حق ہیں, آپ کی ملاقات حق ہے, اور آپ کی جنت حق ہے اور جہنم حق ہے, اور آپ کے تمام رسول حق ہیں, اور آپ کی کتاب حق ہے, اور تمام انبیاء حق ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں. ان تمام چیزوں کی حقانیت کا یقین اور اقرار کرنے کے بعد دعا مانگی. شقیق کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعا میں یہ دعا کثرت سے کہا کرتے تھے, بڑی کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے. ربنا اصلح بیننا, اے اللہ اے ہمارے رب ہمارے درمیان کے تمام معاملات کو درست رکھ, اور ہمیں اسلام کے سیدھے راستے پر چلا, اور ہمیں تمام ظلمتوں سے نکال کر نجات دے کر ہمیں نور کی طرف لے آ, اور تمام فواحش اور گناہوں کی شکلوں کو ہم سے پھیر دے, ظاہری اور باطنی تمام, اور ہماری سماعت میں, سننے میں, دیکھنے میں, سننے میں اور دیکھنے میں, ہمارے قلوب میں, ہمارے دلوں میں قوت پیدا فرما اور برکت عطا فرما, اور ہماری ازواج اور ہماری بیویوں میں, ہماری اولادوں میں سب میں برکت پیدا فرما. وتب علینا انک انت التواب الرحیم, اور اے اللہ تو ہماری توبہ قبول کر لے, ہمارے تو متوجہ ہو جا, اس لیے کہ تو بہت متوجہ ہونے والا, بڑی توبہ قبول کرنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے, اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا, اور ہمیں اپنی نعمتوں پر اپنی ثنا کرنے والا اور اپنی نعمتوں کی ثنا کرنے والا بنا, اور ہمیں اپنی نعمتوں پر اپنے بندوں کے درمیان بھی نعمتوں کا تذکرہ کرنے والا بنا, اور اے اللہ اپنی نعمتوں کو ہمارے لیے پورا کر دے. ایک روایت میں ہے ابو الاحوص کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ دعا مانگ رہے تھے, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری تمام نعمتوں کا جن کا تو نے مجھ پر انعام کیا ہے, اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان تمام آفتوں, مصیبتوں, بلاؤں کے آنے پر جس میں تو نے ہمیں مبتلا کیا ہے, کہ اس کے بدلے میں تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما, اپنا فضل ہمیں عطا فرما. اے اللہ کہ تو نے ہمیں ابتلا میں رکھا ہے اور تو نے ہم پر نعمتیں نازل کی ہیں, اس ابتلا اور اس نعمت کے بدلے میں تو ہمیں جنت کے اعلیٰ درجے تک پہنچا دے. اے اللہ تو ہمیں جنت میں فضل سے داخل کر لے, اپنے احسان سے داخل کر لے, اور پھر رحمت کے ذریعے تو ہمیں جنت میں داخل کر لے. اور تو نے ہم پر جو بھی انعام کیا ہے, کہ تو نے ہم پر جو بھی مصیبت یا آفت تو نے ہم پر ڈالی ہے, اے اللہ تو اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرما دے. میرے دوستو عزیزو, یہ صحابہ کرام کی دعائیں ہیں, اور یہ فرمایا کہ ان کی دعاؤں کی نقل کرو جن سے اللہ راضی ہیں, کیونکہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے. نیک لوگوں سے دعا کے لیے کہنا بشرط یہ کہ خود دعا والا بن کر نیک لوگوں سے دعا کے لیے کہے. اپنی دعا سے مایوس ہو کر نیک لوگوں سے دعائیں کرانا یہ طریقہ نبوت نے نہیں سکھلایا, یہ طریقہ نبی نے نہیں سکھلایا کہ آدمی اپنی دعا سے مایوس ہو کر ہر نیک لوگوں سے دعا کے لیے کہے, بلکہ خود دعا والا بن کر نیک لوگوں سے دعا کے لیے کہے. اور یہ بات بھی سب یاد رکھیں کہ دعا والا بننے کے لیے دعوت والا بننا شرط ہے. دعا والا بننے کے لیے دعوت والا بننا شرط ہے. اگر دعوت نہیں دیتا تو دعا کی قبولیت سے محروم ہے. اس زمانے میں لوگ اپنی دعاؤں سے مایوس ہو کر دوسرے دعائیں اس لیے کرا رہے ہیں کہ دعوت اللہ کو چھوڑے ہوئے ہیں. یہ اصل وجہ ہے, کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ جو امت
بلائی کا حکم کرنا چھوڑ دے گی، برائی سے روکنا چھوڑ دے گی، نبی امت بلائی کا حکم کرنا چھوڑ دے گی، برائی سے روکنا چھوڑ دے گی، پھر یہ دعا کرے گی تو ان کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اگر یہ نیک لوگوں سے دعا کے لیے کہیں گے تو ان کے حق میں ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ امت اگر دعوت کو چھوڑ دیتی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ اگر امر معروف اور نہی منکر کی مسنون شکل اور طریقے پر غور کیا جائے تب معلوم ہوگا کہ نقل و حرکت اور گشت اور ملاقاتیں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اگر اس کام کو امر معروف اور نہی منکر کے فریضے سے مختلف سمجھا گیا تو پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ تبلیغ میں لگنا دین سیکھنے کے لیے ہے، اور دین سیکھنے کے تو بہت سارے راستے ہیں۔ اپنے سارے کام کو امر معروف اور نہی منکر کی عملی شکل پر لاؤ۔ دعوت امر معروف اور نہی منکر کی عملی شکل کا نام ہے، اس لیے کوئی اور شکل اس کا متبادل نہیں ہو سکتی، کوئی اور شکل اس کا متبادل نہیں ہو سکتی، یہ پکی بات۔ اس لیے کہ تحریر سے امر معروف کرنا اور تحریر سے نہی منکر کرنا یہ انسان کے بدن سے خارجی چیزیں ہیں، انسان کے بدن سے خارجی چیز ہے۔ جب تک دعوت اور عبادت کے لیے مسلمان کے خود اپنی ذاتی طور پر اپنے بدن کا استعمال نہ ہو، مال کا استعمال بھی اس میں دوسرے درجے کا ہے، لیکن جب تک بذات خود بدن کا استعمال نہ ہو دعوت کے لیے المعروف اور نہی منکر کے لیے، اس وقت تک یہ مستجاب الدعوت کیسے بن سکتا ہے؟ یہ بات صحابہ کرام دعوت اللہ پر مجتمع تھے، اس لیے ان کی دعائیں مقبول تھی، ان کی دعائیں مقبول تھی۔ اور یہ بھی وجہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ دعوت کے انتظام اور اشتغال سے اللہ کے غیر کا یقین کمزور پڑ جاتا ہے، تو میں جتنا اللہ کے غیر کا یقین کمزور پڑے گا اتنی دعا میں قوت بڑھے گی، کیونکہ دعا کی قوت ہی اللہ کی ذات پر یقین ہے، اور دعا کا ضعف ہی اللہ کے غیر پر نظر کا ہونا ہے۔ جتنی دعوت زیادہ ہوگے اتنا دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہوگا، اور دعا کی قبولیت کے لیے دعا کا پر یقین ہونا شرط ہے، جانتے ہی ہیں سب، صحیح حدیث ہے، دعا کی قبولیت کے لیے دعا پر یقین کا ہونا شرط ہے۔ غفلت والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو یہ دعائیں چل رہی ہیں صحابہ کرام کی، یہ دعائیں حضرت زید بن عبادہ کی کیا دعائیں مانگا کرتے تھے؟ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے جب آ کر بستر پر رات کو لیٹتے، اللہم انی اسألک غنى الاہل والمولا واعوذ بک ان تدعو علی رحم قطعتها۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے لیے غنا کا، یعنی تیرے غیر سے مستغنی ہونے کا، اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے تمام متعلقین کے غنا کا، یعنی تیرے غیر کے محتاج کبھی نہ ہوں، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں قطع رحمی کروں اور وہ قطع رحمی میرے لیے بد دعا کرے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے عزت عطا فرما، بزرگی عطا فرما، اے اللہ تو مجھے عزت عطا فرما، مجھے بزرگی عطا فرما، اے اللہ تو مجھے شکر گزار بنا، یہ مجھے میرے اندر صفات پیدا فرما۔ اس لیے کہ کوئی کسی آدمی کو عزت اور بزرگی مل نہیں سکتی جب تک تیرا حکم نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے مطلب کہ عزت اور مقام اس شخص کو حاصل ہو نہیں سکتا جو اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس لیے عزت اس شخص کے لیے ہے جو دل سے غنی ہو، دل سے غنی ہو، اور آدمی دل سے غنی ہو نہیں سکتا جب تک اس کے پاس وہ اللہ تعالی سے ایسا تعلق نہ رکھے کہ اپنی حاجت کو اللہ سے پوری کرائے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ بزرگی حاصل ہو نہیں سکتی جب تک آدمی کے پاس خود اپنا انتظام نہ ہو، یعنی ایسے اسباب اس کے پاس کہ جس سے وہ اللہ کے غیر سے مستغنی نظر آئے۔ یہ بات ذہن میں رہ سکے، اسباب کمانے کے لیے نہیں ہیں، اسباب اللہ کے غیر سے استغنا دکھانے کے لیے اللہ کے غیر سے مستغنی ہے، بلکہ اسباب کا استعمال سوال سے بچنے اور حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لیے ہے۔ اگر اس ارادے سے اسباب اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں غنی کر دیں گے، اس لیے اسباب اختیار کرو تاکہ اللہ کے غیر سے ہماری حاجت
مغفر ہے، شکر ہے. اور یہ فعال اور یہ بزرگی مال کے بغیر حاصل نہ ہوگی. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی مالدار مال کما رہا وہ بزرگ بن جائے گا، نہیں، بلکہ اے اللہ میں تجھے اتنا مال چاہتا ہوں کہ میں اپنی کسی حاجت میں تیرے غیر کی طرف نہ جاؤں، تو بزرگی ہے. اور اے اللہ تیری طرف سے تو میں تھوڑے کا نہیں بلکہ زیادہ کا محتاج ہوں. میں تیری طرف سے ملنے والی برکتوں سے اور تیری طرف سے زیادہ مال ملنے سے میں مستغنی نہیں ہوں. بلال بن سعد فرماتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، وہ صحابی ہیں جو کمائی کے نقشوں کو پھیلانے اور مال کے جمع کرنے سے گھبراتے تھے. خود فرماتے ابو درداء رضی اللہ عنہ کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو. اس زمانے میں تو مسجد کا نقشہ بنتے ہی تاجر آ جاتے ہیں کہ مسجد کے بننے سے پہلے ہمیں ہماری دکان مسجد میں دکان الاٹ ہو جائے، دکان مل جائے. مسجدوں کے نیچے مارکیٹیں، مسجد کے نیچے دکانیں مسجد کے بننے سے پہلے چاہتے ہیں کہ مسجد سے ہمیں دکان مل جائے. یا آج کل تاجروں کو کمانے کے لیے مسجد کے دیوار اور مسجد کے پڑوس سے بہتر اور کوئی جگہ آنے کے لیے نہیں ملتی. جسے دیکھو اپنی دکانیں سمیٹ کر اور اپنی تھیلیاں سمیٹ کر مسجد کے قریب آنا چاہتے ہیں. حالانکہ انسان کی ضرورت کا سب سے اہم تقاضا وہ آرام اور رات کا سونا ہے. آرام اور رات کا سونا یہ انسان کی سب سے اہم فطری ضرورت ہے. آدمی کھانے کے بغیر پینے کے بغیر رہ جائے، مال کے بغیر گزارا کر لے، لیکن نیند کے بغیر. فرمایا اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو، اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو. صحابہ نے عرض کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسجد کے قریب آ جائیں، اپنے گھروں کو مسجد کے قریب بنائیں تاکہ نماز کی اور ہمارے مسجد کی سہولت ہو جائے قرب کی وجہ سے. فرمایا نہیں، دور رکھو گھروں کو مسجد، دور رکھو گھروں کو مسجد سے. دور رکھنا مقصود تھا، اس لیے دور سے آنے کے فضائل بتلائے تاکہ ان فضائل کی وجہ سے گھر مسجد کے قریب نہ جائے. یہ حکمت. اس لیے دور نہیں رکھا کہ وہاں سے آنے کے قدم لکھے جائیں. میری بات سمجھنی پڑے گی مشکل سے، بلکہ فضیلت چل کر آنے کی اس لیے بتلائی تاکہ لوگ اپنا گھر مسجد سے دور رکھیں. کیوں؟ تاکہ غفلت اور ذکر کمائی کے نقشے اور مسجد کے اعمال ان کے درمیان فاصلہ رہے. ورنہ میں نے حرمین کے تاجروں کو دیکھا ہے، وہ دکان پر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں اس خیال سے کہ دکان چھوڑ کے جائیں گے تو ایسا نہ ہو نماز پڑھ کر آئیں کوئی گاہک آگے چلا جائے یا کوئی سامان چرا کر لے جائے. انہیں نہ قبلے کے رخ کی خبر ہے، نہ انہیں صفوں کے اتصال کی ضرورت ہے، جس مال کی وجہ سے اعمال ضائع ہے. تو میں نے عرض کیا صحابہ کرام نہیں چاہتے تھے کہ دکان مسجد کے قریب آئے. اس زمانے کے تاجر چاہتے ہیں کہ دکان مسجد کے قریب لگاؤ، بجائے اس کے کہ عبادت میں تعاون کرو گے. اس کے ذریعے عبادت کرنے والوں کو مشغول کریں دکان کے ذریعے. میری بات بجائے اس کے کہ امور کے بعد سے لائیں عبادت میں تعاون کریں گشت کے ذریعے، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے آنے والے کو مشغول کرتے ہیں دکان کے ذریعے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کمائیوں میں بے برکتی کا سب سے بڑا سبب عبادت کے طریقوں کو اور عبادت کی جگہوں کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کرنا ہے. سب سے زیادہ بے برکتی جو آئے گی کمائیوں میں اسے آئے گی عبادت کی جگہوں کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کرنے. مسجد میں تجارت کی بات، تجارت کا مال، تجارت کا مشورہ، بیچنے والے سامان کا مسجد کے اندر لانا یا اپنی چیز کا مسجد میں اعلان کرنا یا مسجد میں بیچ کر گاہک سے بات کرنا یا کوئی بھی چیز کا مسجد میں اعلان کرنا کرنے والے کے لیے تو بد دعا ہے. بد دعا اللہ کہتی ہے تیری کوئی چیز کبھی نہ ملے. ایک آدمی نے مسجد میں آ کر اعلان کر دیا اپنے کھوئے ہوئے اونٹ کا، آپ نے بد دعا دی، فرمایا لعنت اللہ علیہ، اللہ کرے تیرا اونٹ کبھی نہ ملے. یہ بد دعا اس لیے تھی کہ تم دنیا کی کوئی بات مسجد میں نہ کرو اور مسجد کے اطراف کو بازاری ماحول سے پاک رکھو تاکہ تمہارا غفلت کا ماحول مسجد سے دور ہو. سنو، صحابی فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، جب گھر جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے. اس سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ گھر کے اندر جا کر اگر کیفیت بدل جاتی ہے تو ایسی غفلت کی جگہ کو مسجد سے دور رکھنا. تو میں نے عرض کیا اس زمانے کے تاجروں کا شوق اور کوشش یہ ہے
کہ مسجد کے قریب دکان مل جا رہے ہیں تاکہ مسلی سے کمائیں، تاکہ مسلی سے نماز پڑھنے والے سے کمائیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو، میرا دل نہیں چاہتا کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو۔ ما احب ان یکن لی حانوتا علی باب المسجد، میں نہیں چاہتا کہ میری دکان مسجد کے دروازے کے قریب ہو، اور میں اس طرح کماؤں کہ کسی کا حق نہ ماروں، جھوٹ نہ بولوں، غبن نہ کروں، کسی کو دھوکہ نہ دوں، اور ایسے کماؤں کہ میری تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہو، یہ تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہو، اور ایسے کماؤں کہ جتنی بھی کمائی ہوئی ہے سارا کا سارا نفع اور سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لوں، اپنے لیے ایک درہم بھی نہ بچاؤں، اپنے لیے نہ بچاؤں، سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لوں۔ اس طرح کما کر بھی اور سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بھی نہیں چاہتا کہ میری دکان مسجد کے قریب، یہ ساری کمائی اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، ایسے کماؤں کسی کو دھوکہ نہ دوں، جھوٹ نہ بولوں، سود نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اور ایسے کماؤں کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ پھر بھی مجھے بات پسند نہیں کہ میری دکان مسجد ہے۔ فرماتے ہیں بلال بن سعد کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دل کے تفریقے سے، دل کا تفریقہ ہم سمجھیں گے شاید دل کے تفریقے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھی آپس سے پھٹ جائیں، نہیں، یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ فرماتے ہیں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دل کے تفریقے سے، کہ میرا دل بکھر جائے، میرا دل بکھر جائے۔ پوچھا گیا اے ابو درداء دل کا تفریقہ، دل کا بکھرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ میں ایک دکان یہاں کھول لوں، ایک دکان وہاں کھول لوں، ایک کاروبار وہاں کر لوں، ایک کارخانہ اس ملک میں لگا لوں، ایک کارخانہ اس ملک میں لگا لوں۔ ایسے تاجروں کو نیند نہیں آتی، انہیں اپنی سکون سے بیٹھ کر کھانے کا وقت نہیں ملتا، جن کے لیے کماتے ہیں ان کے ساتھ کھانے کی انہیں فرصت نہیں ملتی۔ یہ ہے تفریقہ عقل، دل کا بکھرنا اور دل کا یکسو نہ ہونا، کہ یہ فرما رہے ایوب علی فی کل واد مال، کہ میں ہر جگہ اپنی تجارت کے اڈے قائم کروں، ہر جگہ دکان لے لوں، ایک دکان یہاں ایک دکان وہاں۔ یہ دل کا تفریقہ ہے کہ میرا دل وہ کیا رہے گا، پریشان رہے گا، کبھی یہاں کی فکر کبھی وہاں کی فکر۔ اسلام بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے وفات ہے نیک لوگوں کے ساتھ اور مجھے بدترین لوگوں کے ساتھ باقی نہ رکھیے۔ لقمان بن عابد روایت کرتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ تو مجھے کسی ایسے برے عمل میں مبتلا نہ کیجیے، مجھے کسی ایسے برے عمل میں مبتلا نہ کیجیے کہ لوگ مجھے برا آدمی کہہ کے پکاریں۔ دعا ہے اللہم لا تبتلنی بعمل سوء فادعا به رجل سوء، اے اللہ تو مجھے کسی ایسے برے عمل کے اندر مبتلا نہ کیجیے کہ میں برا آدمی کہہ کر پکارا جاؤں۔ حسن عطیہ کہتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ علماء کے دل مجھ پر لعنت کریں، کہ اگر کیسے علماء کے دل آپ پر کیسے لعنت کریں گے کہ اس سے کہ علماء مجھ سے نفرت کریں۔ عبداللہ بن یزید بن ربیعہ دمشقی فرماتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رات کے جو ہے ابتدائی حصے میں مسجد میں داخل ہوا، جب مسجد میں گیا رات کو تو میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا جو سجدے میں دعا مانگ رہا تھا۔ اب تو راتوں میں مسجدوں میں وقت دینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اگر کام کرنے والے سے کہو کہ بھائی تمہیں دن کی 4-5 جماعتیں بنا لی، 2 جماعتیں رات کی بنا لو، تو بھائی آج ہی رات ایک جماعت مسجد گزار لے، آج ہی رات، تو حیرت سے وہ دیکھتے ہیں دوسرے کا کہ یہ نئی تبلیغ کانزے آ گئی، حالانکہ صحابہ اکرام کی جماعتیں بنی ہوئی تھی، ساری رات مسجد اعمال سے آباد رہتی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں رات کو مسجد میں داخل ہوا، رات کے پہلے حصے میں گزرا ایک آدمی کے پاس سے جو سجدے میں دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی خائف مستجیر فاجرنی من عذابک، اے اللہ میں خائف ہوں اور میں ڈرا ہوا ہوں، اے اللہ میں خائف ہوں اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تو مجھے اپنے عذاب سے پناہ دے دے، مجھے اپنے عذاب سے پناہ دے دے، اے اللہ میں سائل ہوں، فقیر ہوں، تو مجھے میرے فضل سے رزق عطا فرما دے، اے اللہ میں ایسا گناہگار نہیں ہوں کہ میں تجھ سے اپنے گناہ کا عذر پیش کروں، تیرے سامنے گناہ کا عذر پیش کروں، میں ایسا گناہگار نہیں ہوں کہ میں اپنے گناہ کا عذر پیش کروں، اور نہ میں ایسا قوت والا ہوں کہ تو مجھے عذاب سے
تو میں اپنا بچاؤ کر سکوں یا پھر اپنی مدد لے سکوں. میں تو ایسا گناہگار ہوں جو استغفار کرنے والا ہوں. میں تو استغفار کرنے والا گناہگار ہوں. یہ دعا سجدے میں ایک آدمی مانگ رہا تھا. اللہم انی خائف مستجیر فاجرنی من عذابک وسائل فقیر فارزقنی من فضلک لا مذنب فاعتذر ولا ذو قوۃ فانتصر ولكن مذنب مستغفر. چنانچہ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس کی دعا سن کر یاد کر لی. صبح کو جب ابو درداء رضی اللہ عنہ ان کے شاگرد آئے, ان کے ساتھی آئے, تو تعجب سے اس آدمی کی دعا وہ سب کو سکھا رہے تھے. سب کو وہاں طریقہ یہ نہیں تھا, کتاب میں دیکھ لو دعا, وہاں طریقہ یہ تھا کہ جو آدمی کسی کو سنتا تھا سیکھتا تھا دوسروں کو جا کے تعجب ہوا انہیں اس کی اس دعا پر. تو رات کو ایک آدمی تنہائی میں دعا مانگ رہا اور اس کی دعا سیکھ کر صبح رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے شاگردوں کو اور سارے ساتھیوں کو اس کی دعا پر تعجب کرتے ہوئے سب کو سکھلائی. ثمامہ بن حزن کہتے ہیں کہ میں نے سنا ایک بڑے میاں کو جو اونچی آواز سے پکار کر کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ بک من الشر لا یخلطہ شیء. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے شر سے, میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے شر سے کہ جس میں شر ہی شر ہے, شر کے علاوہ کوئی سے ملی ہوئی نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ بڑے میاں کون ہیں جو یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ کہا گیا کہ یہ بڑے میاں ابو درداء ہیں. ایک روایت میں ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں, میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ عبداللہ بن رواحہ کا کوئی برا عمل اس کے بھائی کے سامنے آوے جس سے پھر عبداللہ بن رواحہ شرماوے یا ابو درداء سے شرماوے. میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کے سامنے میرا کوئی ایسا عمل آوے جس سے مجھے شرم آئے. میں اس سے تیری پناہ. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.